کبھی کسی تنہائی کے لمحے میں بیٹھ کر اس بات پر غور کیجیے گا، اگر آپ کسی ظالم کرپٹ نظام سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی غار میں چھپ جائیں اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو 300 سال گزر چکے ہوں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی میڈیکل سپورٹ، نہ وینٹیلیشن۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ اگر ایک زندہ انسان 72 آورز تک بنا ہلے جلے ایک ہی جگہ لیٹا رہے تو اس کی جلد گلنے لگتی ہے اور بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے اور باڈی آرگنز فیل ہونے لگتے ہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے قرآن کریم میں انسانی جسم کو بچانے کے لیے ایک ایسا اصول بیان کیا گیا جو آج کے ماڈرن بائیو پرزرویشن کے اصولوں سے بالکل 100% میچ کرتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز کسی غار سے نہیں ہوتا، یہ شروع ہوتی ہے ایک ظالم ایمپائر کے درمیان سے۔ 250 AD, the magnificent city of Ephesus, an era when the earth trembled under the tyranny of the Roman Empire. اہل ایفیسس سنو، شہنشاہ ڈیسیس کا حکم ہے سب رومن دیوتاؤں کی پوجا کریں، انکار کرنے والے کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ ایک ایسی سوسائٹی جہاں سچ بولنے کی سزا صرف موت تھی۔ اس پورے ظالم نظام کے خلاف کوئی بڑے جنرل، علماء یا بادشاہ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ اس دور کے کچھ نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے۔ داقیانوس کے خوف سے پورا شہر غلام بن چکا تھا، لیکن شاہی خاندان کے یہ چاند نوجوان اپنے دل میں توحید کا نور چھپائے ہوئے تھے۔ شہنشاہ معظم، آپ کے اپنے محل کے معزز شہزادے آپ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے دیوتاؤں کے آگے نہیں جھکتے، بلکہ کسی انجان خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب شاہی محل تک یہ خبر پہنچی تو شہنشاہ نے فوری طور پر ان شہزادوں کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس بغاوت کا انجام کیا ہوگا؟ میں تمہیں 1 رات کی مہلت دیتا ہوں، یا تو ہمارے دیوتاؤں کے آگے جھک جاؤ، ورنہ کل سورج ڈھلنے سے پہلے تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الکہف کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ چند نوجوان لڑکے تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ غور کیجیے گا، کلاسیکل عربک لغت میں فتح صرف عمر سے نوجوان کو نہیں کہتے۔ فتح وہ جوان ہوتا ہے جس میں غیرت، شجاعت، بہادری اور اصولوں پر اڑ جانے کی صلاحیت موجود ہو۔ یہ صرف ان کے ایج گروپ کی بات نہیں تھی، یہ ان کے کریکٹر بینچ مارک کا ذکر تھا۔ ماڈرن سائیکولوجی میں اسے کہا جاتا ہے ریبیلیس امپلس آف دا ینگ مائنڈ۔ ہیومن برین کا پری فرنٹل کارٹیکس جوانی میں اسٹیٹس کیو کو چیلنج کرنے کے لیے سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ انہوں نے پوری سوسائٹی کے سامنے اڑ کر کہا، نہیں، جب آپ کا سراؤنڈنگ ماحول اتنا ٹاکسک ہو جائے کہ آپ کی روح اور آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے تو وہاں سے الگ ہو جانا ہی سب سے بڑی سمجھداری ہے۔ ہم اس شہر کے دیوتاؤں کو نہیں مانتے، ہمارا رب صرف وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اگر ہم یہاں رہے تو یہ ہمارا ایمان چھین لیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں یہ شہر چھوڑنا ہوگا۔ اور اس کا نام تھا الکہف، دی اسٹریٹجک آئسولیشن۔ وہ غار میں داخل ہوئے۔ جب ان چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی، ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے درست راہ آسان کر دے۔ قرآن سورہ الکہف کی آیت نمبر 17 میں غار کے مائکرو کلائمیٹ کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو کہ جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب ڈھلتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے۔ اور اگر تم سورج کو دیکھتے تو طلوع کے وقت وہ ان کے غار کے دائیں جانب سے کترا جاتا، اور وہ غار کی ایک کشادہ اور ٹھنڈی جگہ میں محو خواب تھے۔ سائنٹیفک اینگل سے دیکھیں تو ڈائریکٹ الٹرا وائلٹ ریڈیشن اور گرمی اگر ان پر پڑتی تو ان کا جسم 2 دن میں ڈی ہائیڈریٹ ہو کر ختم ہو جاتا۔ اللہ نے اس غار کے اینگل کو ایک نیچرل کلائمیٹ کنٹرول سینکچری بنا دیا۔ پھر قرآن ان کی باڈی موومنٹ کے بارے میں آیت 18 میں فرماتا ہے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے تھے۔ میڈیکل سائنس میں اسے پوسچرل روٹیشن کہتے ہیں۔
آج ICU میں نرسز ہر 2 گھنٹے بعد پیشنٹ کی سائٹ چینج کرتی ہیں تاکہ بلڈ سرکولیشن چلتا رہے اور بیڈ سورس نہ ہوں۔ 300 سال تک ایک غیبی ہاتھ ان کی کروٹیں بدلتا رہا تاکہ ان کا واسکولر سسٹم چلتا رہے۔ اور ان کی نیند کے بارے میں آیت نمبر 11 میں فرمایا، تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا غار میں کئی سالوں تک۔ نیورو سائنس بتاتی ہے کہ نیند میں کان سب سے آخری سینس ہے جو شٹ ڈاؤن ہوتی ہے۔ آڈیٹری پروسیسنگ کو میوٹ کر دیا گیا تاکہ کوئی شور ان کی ڈیپ ہائبرنیشن کو نہ توڑ سکے۔ 3 صدیاں گزر گئیں۔ جب وہ جاگے انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن یا کچھ گھنٹے سوئے ہیں۔ 19ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بازار بھیجتے ہوئے کیا ہدایت دی، تو وہ دیکھے کہ شہر میں سب سے پاکیزہ کھانا کس کا ہے، پھر اس میں سے تمہارے لیے رزق لائے۔ 300 سال کی بھوک کے باوجود ایتھیکل اینڈ آرگینک کنزپشن پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ کرائسس کے وقت بھی ان کی پرائیورٹی حلال اور کلین فوڈ تھا۔ جب اس ساتھی نے دکان پر سکہ نکالا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ وہ بادشاہ مٹی میں مل چکا تھا، وہ ظالم امپائر ختم ہو، ان کے ہاتھ میں جو سکہ تھا وہ ایک بھولی ہوئی صدی کا تھا۔ اصحاب کہف کی کہانی صرف 300 سال پرانا معجزہ نہیں ہے، یہ ہر دور کے نوجوان کے لیے ایک بلو پرنٹ ہے۔ جب پوری دنیا غلط راستے پر چل رہی ہو تو اکیلے کھڑے ہونا کوئی بزدلی نہیں، بہادری ہے۔ سسٹم مٹا دیے جاتے ہیں، ٹائرنٹس مٹی بن جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے ایمان، اصولوں اور ایتھکس پر کھڑے رہتے ہیں، وقت خود ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپے حقائق پر تدبر کریں۔ اگر آپ کو قرآن کے اس فکری اور سائنٹیفک تجزیے سے کوئی نئی بات سیکھنے کو ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ آنے والا کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ الکہف کے ایک اور بہت ہی اہم واقعے کا تجزیہ کریں گے، باغ والوں کا قصہ، The Parable of Two Gardens۔ جب انسان کے پاس دولت، ریسورسز اور سکسیس آ جاتی ہے تو اس وقت اس کا دماغ کیسے بدلتا ہے؟ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے تدبر کرتے رہیں۔